بلقیس بانوئی تھی ایک نرس اور پاکستان میں سب سے زیادہ فعال مخابرات میں سے ایک تھیں۔ ان کی عرفیت مادر پاکستان تھی۔ وہ 14 اگست 1947 میں باٹوا میں پیدا ہوئیں۔ تقسیم ہند کے بعد والدین کے ساتھ کراچی منتقل ہو گئیں۔ وہ بلقیس سیدھی فاؤنڈیشن کی سربراہ تھیں اور اپنے شوہر کے ساتھ انہوں نے خدمات عامہ کے لیے 1986 میں رومن میگسیسی اعزاز حاصل کیا تھا۔ حکومت پاکستان نے انہیں ہلال امتیاز سے نوازا تھا۔ بلقیس سیدھی کا کہنا تھا انہوں نے محض 16 سال کی عمر میں ایدھی صاحب کے قائم کردہ نرسنگ ٹریننگ سکول میں داخلہ لیا اور نرسنگ کی باقاعدہ پیشہ ورانہ تربیت حاصل کی۔ ان کی محنت، لگن اور جوش و جذبے کو دیکھتے ہوئے ایدھی صاحب نے نرسنگ کے اس ادارے کی تمام تر ذمہ داریاں انہیں سونپ دی تھی۔ بلقیس سیدھی کے مطابق اس دور میں نرسنگ کے شعبے کی طرف خواتین کا رجحان انتہائی کم تھا۔ انہوں نے اس ادارے میں 2 برس تک جانفشانی اور انتہائی لگن کے ساتھ کام کیا اور یہی محنت اور جذبہ عبدالستار ایدھی صاحب کے دل میں گھر کر گیا۔ یوں 1966 میں بلقیس بانو عبدالستار ایدھی کی رفیق حیات بن گئی۔ شادی کے بعد ان دونوں سماجی شخصیات نے بہت سے نئے فلاحی کاموں کا آغاز کیا۔ بے گھر ہونے والی خواتین کو ادارے میں جگہ دینا ہو یا ایدھی میٹرنٹی ہوم میں زچہ بچہ کی دیکھ بھال کرنا ہو، اس طرح کی خواتین سے متعلق تمام فلاحی کاموں کی نگرانی بلقیس ایدھی صاحبہ کرنے لگی تھیں۔ ایدھی فاؤنڈیشن کے ساتھ ساتھ خواتین اور بچوں سے متعلق فلاحی کاموں کے لیے بلقیس ایدھی نے بلقیس ایدھی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ فاؤنڈیشن لاوارث بچوں کی دیکھ بھال سے لے کر لاوارث اور بے گھر لڑکیوں کی شادیاں کروانے کی ذمہ داریاں انجام دیتی ہے۔ ناجائز بچوں کو قتل سے بچانے کے لیے جھولا پروجیکٹ بلقیس ایدھی کے نمایاں ترین فلاحی کاموں میں سے ایک تھا۔ پاکستان بھر میں قائم ایدھی فاؤنڈیشن کے ہر مرکز کے باہر ایک جھولا رکھا ہے جس پر لکھا ہے بچوں کو قتل نہ کریں، جھولے میں ڈال دیں۔ ان جھولوں میں لوگ ایسے بچوں کو خاموشی سے ڈال جاتے ہیں جو کسی بھی وجہ سے خاندان کے لیے قابل قبول نہیں ہوتے۔ ان بچوں کو ایدھی سینٹر میں پالا پوسا جاتا ہے۔ پھر ایسے بچوں کو بے اولاد والدین کو دینے کے کام کی نگرانی بھی بلقیس ایدھی صاحبہ کی ذمہ داریوں میں شامل تھی۔ فاؤنڈیشن کے مطابق اب تک 16,000 سے زائد لاوارث بچوں کو بے اولاد والدین کے حوالے کیا جا چکا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ کئی ہزار خواتین کو پناہ دینے، انہیں روزگار کے مواقع فراہم کرنے اور کسی وجہ سے اپنے گھر سے ناراض ہو کر آنے والی خواتین کو ان کے خاندان کے ساتھ صلح کرا کر ان کو ان کے گھر تک پہنچانے جیسے کام بھی بلقیس ایدھی سر انجام دیا کرتی تھی۔ مدر ٹریسا ایوارڈ 2015 بلقیس ایدھی نے پڑوسی ملک بھارت سے تعلق رکھنے والی سننے اور بولنے کی صلاحیت سے محروم لڑکی گیتا کی 15 برس تک دیکھ بھال کی۔ گیتا 10 برس کی عمر میں غلطی سے پاکستان پہنچ گئی تھی جسے ایدھی سینٹر کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ بلقیس ایدھی کی طرف سے گیتا کا مذہب برقرار رکھنے اور اس کے ملک واپس بھیجنے کے لیے ان تک خواہشوں کا اعتراف بھارت کی طرف سے بھی کیا گیا ہے۔ اسی اعتراف کے طور پر بھارت نے بلقیس ایدھی کو مدر ٹریسا ایوارڈ 2015 سے نوازا تھا۔ بلقیس ایدھی صاحبہ کا انتقال 15 اپریل 2022 کو کراچی میں ہوا تھا۔